اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ سر عمران ریاض کو پھر گرفتار کر لیا گیا، کیا کہیں گے اس پہ؟ یار انتہائی افسوس کی بات ہے، میرا مطلب ہے کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اپنے اس کرب کو۔ اور آپ ستم ظریفی کی انتہا ملاحظہ کریں کہ عمران ریاض کو تیسری بار اس بے رحمانہ انداز میں اس دن گرفتار کیا گیا ہے جس دن ارشد شریف شہید کی سالگرہ تھی۔ استغفر اللہ۔ اور شاید ان کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے حلقے ہیں، ایک تو اس گرفتاری کا مقصد سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ان میں مزید مایوسی پیدا کی جائے۔ تو پہلے سے یہ سوچ رہے ہیں کہ جی دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا اور ہم احتجاجی تحریک نہیں چلا سکے اور حکومتیں بن گئی ہیں اور وہ آرام سے حکومتیں بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ دوسرا، اس گرفتاری کا جو بڑا مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ ان کے خلاف آئندہ جو مستقبل میں وہ دیکھ رہے ہیں اٹھنے والی آوازیں جو ہیں وہ دبائی جا سکیں اور خوف و ہراس کی فضا پیدا کی جا سکے۔ اور ایک میرے پاس اطلاع یہ بھی ہے کہ غالباً پاکستان بھر میں 25 کے لگ بھگ اخبار نویس، ویلاگرز یا جو کسی نہ کسی طرح صحافت سے وابستہ لوگ ہیں، ان کی فہرست کی تیاری جاری ہے، بلکہ فہرست بنا لی گئی ہے۔ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، کسی کے خلاف کسی طرح کی کارروائی کی جائے گی، کسی کے خلاف کسی طرح کی کارروائی کی جائے گی، ان کو مطلب تنگ کیا جائے گا۔ اب یہ پتہ نہیں کون سی آزادی صحافت ہے اور اس سے، لیکن عمران ریاض کو تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ عمران ریاض کی گرفتاری کا سن کے تو فوری طور پہ میرے ذہن میں یہ منظر آیا تھا کہ کتنا شفاق ہوگا وہ پہلا بندہ، وہ پولیس کا اہلکار چاہے چھوٹا تھا یا بڑا تھا، جس نے اس تقریباً مطلب ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا عمران ریاض ہمارا بھائی، اس کے منہ پہ کپڑا پہنایا ہوگا اس کو گرفتار کرتے ہوئے، اس کو گرفتار جب کیا ہوگا کس طرح اس کو جفی ڈالی ہوگی پکڑ کے، کس طرح اس کو اریسٹ کیا ہوگا، وہ اتنا حوصلہ اور اتنا دیدہ دلیری کہاں سے لے کے آیا ہوگا اپنے اندر اس کو اریسٹ کرنے کے لیے، کہ جو موت کے منہ سے چند ہفتے پہلے باہر آیا ہو جو نوجوان، اس کو اس انداز میں اریسٹ کرنا ہی، جنہوں نے آرڈر دیے، جو اس کے پیچھے طاقتیں، چھوڑ دو ساری باتیں، میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس حکم پہ عمل درآمد کیا ہوگا وہ اتنی دیدہ دلیری اور جٹائی کہاں سے لے کے آئے ہوں گے، اتنی شفاقیت کہاں سے لے کے آئے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ عمران ریاض بھائی کی مشکل آسان کرے، مطلب مشکلات کی جو پیک ہے اس بندے نے دیکھ لی ہے۔ اب یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کی امید ہے کہ شاید یہ جو اگر مقصد یہی تھا تو وہ تو اس سے پہلے بھی قوم نے بتا دیا کہ قوم اب ڈرنے شرنے والی نہیں ہے، جو مرضی آپ کر لیں۔ اور اس سے بھی زیادہ جو شفاقیت کا بھائی جان مظاہرہ کیا گیا ہے نا، وہ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے امیدوار میاں اسلم اقبال صاحب کے ساتھ پشاور میں کیا گیا ہے۔ اسپیکر کے چیمبر میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ پولیس داخل ہو گئی اور باقاعدہ ان کے ساتھ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کالر سے پکڑا گیا، گھسیٹا گیا، اوہو، اور وہ پھر پولیس کے چنگل سے ان کو وکلاء نے بچایا ہے بلا کر۔ ذرہ رتی برابر بھی احساس نہیں کیا گیا کہ جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے زیادہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو۔ اور آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں کہ پنجاب میں نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا جب اجلاس ہوا تھا تو کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ میاں اسلم اقبال اگر آتے ہیں مقابلے پہ تو ان کو یہ اپوزیشن کرنے دی جائے، ان کو یہ الیکشن لڑنے دیا جائے، اس طرح ہماری امیج بلڈنگ تھوڑی سی ہو جائے گی۔ میں سچی بات بتاؤں کہ اگر میں ایٹ لیسٹ پنجاب میں، اور چلو وفاق میں بھی سوچ لو، یعنی میں شہباز شریف صاحب کی جگہ ہوتا یا مریم نواز کی جگہ ہوتا تو میں ایٹ لیسٹ یہ دیکھتا کہ ہم آج اس مقام پہ کیوں کھڑے ہیں، آج ہمیں عوامی غیظ و غضب کا اور عوامی نفرت کا نشانہ کیوں بننا پڑا ہے ان انتخابات میں۔ وہ تو ان کو بھی پتہ ہے نا کہ کتنے ووٹ لے کے وہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم منتخب ہو رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، ساری کہانی ان کو بھی پتہ ہے، کوئی چھپی ہوئی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں ان کی جگہ ہوتا تو سب سے پہلے
میں کسی سڑک بنانے کا اعلان نہ کرتا, یونیورسٹی بنانے کا اعلان نہ کرتا, کچھ بھی نہ کرتا, پل سڑکیں یہ پتہ نہیں یہ جو 2-3 اعلان کیے, کچھ نہ کرتا. میں زخموں پہ پھاہا رکھنے کی کوشش کرتا کسی نہ کسی انداز میں, تاکہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اشکشوئی ہو سکے. یہ جو نفرت میں کمی ہے یہ کہنے سے نہیں ہوتی, یہ کہ جی صاحب مل بیٹھیں اور یہ کر دیں. سیدھی بات ہے بھائی, کیسے مل بیٹھیں؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے, مجھے 2/3 میجورٹی ملی تھی, تم لوگوں نے میری سیٹیں کوئی 10 نہیں, 20 نہیں, 30 نہیں, 40 نہیں, 50 60 70 سیٹیں تم نے میری چھین لی ہیں, ساری کی ساری سیٹیں چھین لی ہیں, میرا مینڈیٹ چھین لیا, چلو چھین لیا. اب اس کے بعد بھی آپ اگر ڈرا دھمکا کے اس کو تسلسل دینا چاہتے ہیں اپنے اقتدار کو, جو ابھی خیر قائم بھی نہیں ہوا, تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی خام خیالی ہوگی. اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس سیٹ اپ کے لیے, جو نیا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے نا, چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے, ان کے لیے لوگوں کو یہ یقین دلانا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم چلیں گے. ہاں, ہم کوئی 1-2 مہینے 3 مہینے بعد گر نہیں جائیں گے, ہم چلیں گے, آپ ہمارا ساتھ دیں. لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ درپیش ہے کہ نہ تو بیوروکریسی, سینئر بیوروکریسی ان کی بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار ہے, نہ وہ لوگ تیار ہیں جو میٹر کرتے ہیں, نہ وہ لوگ تیار ہیں جو سیاسی اکھاڑے میں پہلے ہی یہ اکھاڑا جیت چکے ہیں, یہ کشتی جیت چکے ہیں, نہ وہ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے. سب کو پتہ ہے, ان کو خود کو بھی اندر سے یہی پتہ ہے کہ ہم اب گئے کہ اب گئے. اب وہ اس امپریشن کو زائل کرنے کے لیے بجائے یہ کہ وہ دل جیتنے کی طرف جاتے, وہ دوسرا راستہ چنا ہے انہوں نے کہ وہ زور زبردستی 2 کام کریں گے. ایک تو اسی گرفتاری سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک تو وہ مطلب جبر کا راستہ اختیار کریں گے, اور دوسرا وہ اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے کچھ کریں گے, اور تیسرا یہ کہ آئندہ دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے وہ کچھ کھڑکیوں دروازوں میں نقب لگانے کی کوشش کریں گے, کچھ فٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تاکہ دوبارہ جو اگر کوئی وقت دیکھنا پڑتا ہے تو ہمیں آسانی میسر آ سکے. لیکن بات یہی ہے, میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ جبر اور ظلم اور یہ جو فسطائیت ہے نا, اس کے ذریعے آپ چند ہفتوں کے لیے تو آواز دبا سکتے ہیں, جذبات دبا سکتے ہیں, چند مہینوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں, لیکن سالہ سال تک یہ کھیل نہیں کھیلا جا سکتا. میں یہ پچھلے 6-7-8 ماہ سے ایک بات مسلسل تواتر کے ساتھ کہہ رہا ہوں نا. اب دیکھ لو کہ 8 کو کیا ہوا. جی, عوام نے غیظ و غضب کا اپنا باہر نکال دیا نا, بالکل, اور پھر سڑکوں پر بھی آ گئے. جی. اب اگر مزید یہی کھیل کھیلا گیا تو یہ کھیل جو ہے یہ خطرناک رخ اختیار کرے گا. تو میرا خیال ہے کہ کوئی حکمت اور تدبر سے کام لینا چاہیے. اگر آپ اقتدار کے سنگھاسن پہ بیٹھ بھی گئے تو خدا کے لیے تھوڑا سا اپنا رویہ جو ہے وہ نرم کریں, اپنے لہجے میں, اپنی باڈی لینگویج میں مفاہمت اور نرمی پیدا کر کے. یہ جو اس طرح ہے کہ لسٹیں بن گئیں, اس کو اٹھا لو, اس کو اٹھا لو, یہ میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کرے گا, اور آپ کا جتنا بھی اقتدار ہے, چاہے 6 ماہ ہے, وہ 3 ماہ بن جائے گا. آپ کر نہیں پائیں گے. آپ ڈرا دھمکا کے زیادہ دیر آپ کو الٹیمیٹلی آپ یہ سب, میں سب سے مخاطب ہوں, میرے سارے دوست جو اس سسٹم کو طول دینا چاہتے ہیں نا کسی نہ کسی طرح, وہ تم نے سنا ہی ہوگا, وہ ایک مشہور لطیفہ ہے کہ بچے نقل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو انویجیلیٹر ہوتا ہے, نگران جو ہوتا ہے, وہ چکر لگاتا رہتا ہے, وہ جب چکر لگاتا ہے پھر نقل وہ روک دیتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر وہ جا کے اپنی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایک بچہ جو ہے نا وہ خاموشی سے نا اس نگران کے ہاتھ میں نا چٹ دے دیتا ہے, تو وہ چٹ جو ہی نگران پڑتا ہے وہ جا کے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے, پھر وہ دوبارہ نہیں اٹھتا, اور بچے دبا کے نقل کرتے ہیں, بچے دبا کے نقل کرتے ہیں, وہ پیپر ختم ہو جاتا ہے.
تو وہ باقی دوست اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ تم نے نگران کو چٹ پہ کیا لکھ کے دیا تھا؟ کہتا یار میں نے کچھ بھی نہیں لکھا تھا، میں نے صرف ایک جملہ لکھا تھا کہ ماسٹر صاحب آپ کی پینٹ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے۔ تو یہ ڈرا دھمکا کے آپ چیٹنگ کچھ دیر کے لیے تو کر سکتے ہیں کسی نہ کسی مقام پہ، آپ چیٹ کر کے، لیکن یہ پائیدار حل نہیں ہے حضور والا۔ ملک چلانا ہے تو آپ کو دلوں کو مسخر کرنا ہوگا۔ اس وقت جو عوام کی جو چیخیں نکلی ہوئی ہیں، یہ اسی مطلب یہ ایک تواتر لوگ اسی کا تسلسل سمجھ رہے ہیں۔ ابھی تک لوگ جو ہے نا آپ کی یہ پورے جب سے یہ کھیل جاری ہے، نئی حکومتیں آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن لوگ اس سارے کھیل کا اس فیز 2 کو پہلے فیز کا تسلسل سمجھ رہے ہیں۔ لوگ اس میں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ نے وہ سنا ہوگا نا معروف سندھی ادیب عمر جلیل صاحب کا واقعہ کہ وہ ان کا کوئی کک تھا یا ملازم تھا، بنگالی تھا وہ بیچارہ، وہ جلیل صاحب کو، عمر جلیل صاحب کو جب چائے لا گیا، جب وہ ذلیل صاحب بولتا تھا، بنگالی تھا وہ ذلیل تھا، وہ بڑے تنگ تھے، کہتے ہیں یار میں کیا کروں، او بھائی میرا نام جلیل ہے، ذلیل نہیں ہے۔ وہ بنگالی ہونے کی وجہ سے تو کسی نے بتایا کہ جناب یہ جو بنگالی بھائی ہیں ہمارے، یہ جیم کو زے اور زے کو جیم بولتے ہیں، تو آپ ان کو اپنا نام لکھ کے دیں ذلیل صاحب، پھر یہ آپ کو جلیل کہے گا۔ ایسے ہی کیا، اس نے کہنا شروع کر دیا، لیکن جب وہ کہتا تھا نا وہ ملازم دوبارہ جب اس کو لکھ کر دیا گیا ذلیل، تو وہ پھر وہ طنزیہ انداز میں کہتا تھا جلیل صاحب یہ چائے پیجئے۔ تو پھر کسی نے عمر جلیل صاحب سے پوچھا کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہنے لگے نہیں یار میرا مسئلہ تو دوہرا ہو گیا، دگنا ہو گیا میرا مسئلہ۔ پہلے وہ مجھے کہتا ذلیل تھا لیکن سمجھتا جلیل تھا، لیکن اب وہ مجھے سمجھتا ذلیل ہے، کہتا جلیل ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ نام بدلنے سے اوپر سے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں جو مشہور بات ہے کہ پرانی بوتل میں کیا کہتے ہیں، نئی شراب یا نئی بوتل میں پرانی شراب، پرانی بوتل میں نئی شراب، نئی بوتل میں پرانی شراب۔ ایسا خان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی IMF کو خط لکھ دیا کہ یہ بھی بڑا اچھا۔ میری اطلاعات ابھی تک یہ ہیں جناب والی کہ یہ جو ہے نا عمران خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اب پتہ نہیں یہ میرا سورس غلط ہے یا وہاں سے کیا چیز غلط آ رہی ہے، لیکن خان صاحب نے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں کی، اور شاید یہ سورس میرا خیال کوئی خان صاحب کے سینئر لائر ہے، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ خان صاحب نے ایسی ابھی تک بات نہیں کی۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے جو چل رہا ہے یا جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، اس کے اوپر کوئی IMF کا دباؤ یہ نہیں ہے، یہ خام خیالی ہے۔ دیکھیں IMF کیا ہے؟ امریکہ، جی ٹھیک ہے، بڑی طاقتیں، تو کیا وہ جو بڑی طاقتوں کو نظر نہیں آ رہا پچھلے 2 سال سے جو ملک میں ہو رہا ہے؟ جی الیکشن کے دوران جو ملک میں ہوا ان کو نظر نہیں آیا؟ بالکل ٹھیک ہے، وہ کہاں گئی وہ فافن شافن جو ساری کہاں گئی؟ ٹھیک ہے، تو اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ اس سیٹ اپ کے لیے، وہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ عوام کو اور جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان کو یہ یقین دلانا کہ ہم اپنی مدت پوری کریں گے، یا چلے مدت پوری نہیں کریں گے تو ہم 2-4 سال پورے کریں گے، 2 سال تو ضرور پورے کریں گے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ وہ 5 سال کیا 5 ماہ کیا شاید 2-3 ماہ سے زیادہ بھی نہ چل پائیں۔ بالکل، یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہ بات آپس میں کھلے بندوں ہو رہی ہے کہ 3 سے 5 ماہ کے دوران تک اگر ہم سیٹ اپ چلانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم اپنی اس کو بڑی کامیابی سمجھیں گے۔ 3 سے 5 ماہ تک، تو 5 سال کہاں اور 5 ماہ کہاں۔
یہ ذہن میں رکھیں. ایسا پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بیانیہ بہت اچھا بنا لیتی ہے یہ ساری الیکشن دھاندلی. یہ دیکھو یہ بیانیہ اچھا, یہ جو آپ جس طرف جا رہے ہیں نا, یہ پچھلے 2-4 دن سے میں جتنے بھی یہ نون لیگ کے ہیں نا حمایت یافتہ اخبار نویس, وہ مسلسل یہ شور مچا رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیانیہ بہت اچھا بنا لیتی ہے, پروپیگنڈا کر لیتی ہے, اور وہ ان کے پاس اتنے یہ ہیں, اتنے وہ فیک آئی ڈیز ہیں, وہ ان کی بیس پہ. او بھائی اللہ کا واسطہ, کب تک اپنے آپ سے آپ جھوٹ بولتے رہو گے؟ آپ یہ بات مان جاؤ کہ بیانیہ تب بنتا ہے جب کوئی بیان ہو. تو سوشل میڈیا کسی جزیرے میں, کسی سمندر کی تہہ میں نہیں استعمال ہوتا. سوشل میڈیا لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے, لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے, دلوں اور دماغ سے کنورٹ ہوتا ہے اسکرین پہ. اب مان جاؤ سوشل میڈیا کوئی خلائی چیز نہیں ہے یار. سوشل میڈیا کو ہیوملیٹ کر لو کہ جی بند کر دو, یہ کر دو. پھر اگر اتنی یہ غیر حقیقی چیز ہے تو اتنے دن سے ٹویٹر کیوں بند کیا ہوا؟ جی بالکل بتائیں نا. اور بجائے یہ کہ ڈھکوسلوں کا یا بہانے بازیوں کا سہارا لیا جائے, حقیقت کا مقابلہ کیا جائے, فیس کیا جائے. اور حقیقت یہی ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں, بچہ جانتا ہے کہ بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے. پھر دھاندلی کو بھی آگے سے بڑے طریقے سے کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی دھاندلی تو ہر الیکشن میں تھوڑی بہت ہوتی ہے. دھاندلی 2018 میں نہیں ہوئی تھی, اور پھر کہا جاتا ہے کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو عدالتوں کا دروازہ کھولا ہے. اب ان ساری باتوں کا جواب آپ کے دل میں موجود ہے. جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا, بڑے سینئر اخبار نویس کہہ رہے ہیں, سیٹھی صاحب جیسے بھی میں لوگوں کے منہ سے سنا کہ جی وہ تو ہوتا ہے جی ہر الیکشن میں. اور جی ہمارے یہاں روایت ہے جی کہ ہر ہاری ہوئی پارٹی جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جس پارٹی کو آپ ہاری ہوئی پارٹی کہہ رہے ہیں وہ ہاری ہوئی ہے؟ نیور. وہ پیپر میں بھی جیتی ہوئی ہے. جی جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہار گئی, اور پہلی دفعہ پاکستان میں جیتی ہوئی پارٹی دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے. جی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جیتی ہوئی جماعت جو ہے وہ دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے. جی آپ نوٹ کریں, کبھی ہوا کہ جیتی ہوئی جماعت نے دھاندلی کہا ہو؟ تو کیوں آپ ایسی قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اچھا, مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بن رہی ہیں. دیکھیں نا وہ بڑی زبردست بات آ رہی ہے کہ جناب علی کہ ایک خاتون باپ کو وزیر اعظم بنانے نکلی تھی اور خود وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھ گئی. ایک بھائی اپنے بڑے بھائی کو وزیر اعظم بنانے نکلا تھا اور خود وزیر اعظم بن کے بیٹھ گیا. ایک باپ بیٹے کو وزیر اعظم بنانے نکلا تھا اور خود صدر بن کے بیٹھ گیا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک پارٹی قوم کو بیوقوف بنانے نکلی تھی اور اقتدار حاصل کر کے خود بیوقوف بن گئی. اچھا, مریم صاحبہ پنجاب میں ٹیم کیسی بنا رہی ہیں؟ اچھا, ٹیم کا بھی میں بتا دیتا ہوں. اس سے پہلے ایک سن لو کہ انہوں نے اپنی تقریر میں جو اپنے بڑے بڑے جو پروجیکٹس تھے ان میں ایک پروجیکٹ کا بہت جوش و خروش کے ساتھ ذکر کیا ہے, وہ ایئر ایمبولینس ہے. تو ان کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایئر ایمبولینس جو ہے یہ عمران خان حکومت بنا چکی تھی, اس کے لیے فنڈ مختص کر چکی تھی, لیکن وہ ظاہر ہے کہ حکومت ختم ہوگی. اس کے لیے اخبارات میں اشتہارات آ گئے ہوئے تھے, سب کچھ ہو گیا ہوا تھا کام. تو یہ کام نہ کریں. اور آپ پوچھیں وہ ٹیم کیسی بنائیں گی, تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ آلموسٹ انتظامی حوالے سے اسی ٹیم کو لے کے چلیں گی جو پہلے سے موجود ہے. اگلے 6-7 ماہ تک تو اس کو وہ تبدیل نہیں کریں گی. اور سیاسی حوالے سے ایک تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جتنے بھی حمزہ کے لیے سافٹ کارنر رکھتے تھے یا حمزہ کے جو قریبی حلقے تھے, چاہے وہ انتظامی مشینری میں تھے, پولیس میں تھے یا کہیں بھی ایون سیاست میں بھی تھے, ان کو تو انہوں نے کر دیا کھڈے لائن. ٹھیک ہے. اور وفاق میں یہ کام پی ٹی آئی کے بارے میں کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے لیے اگر وہ تو پہلے ہی کر دیا ہوا تھا, لیکن اب مزید شدت کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ اس بات پہ اصرار کر رہی ہیں کہ ان کو سینئر صوبائی وزیر بنایا جائے. اور ان کو 3 محکمے جس میں وہ خاص طور پہ جو ہے وہ قانون کا محکمہ بھی چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ دیا جائے. اب امید ہے کہ شاید ان کی یہ بات مان لی جائے گی, کیونکہ ماننے کے لیے کہیں اور سے ضرورت مطلب نہیں لینی پڑے گی منظوری. یہ ظاہر ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کے بہت کلوز ہیں, تو وہ ان کی یہ بات مان لی جائے گی.
سر اسی کے ساتھ آج کی چھوٹی سی بات. آج کی چھوٹی سی بات پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں پیش آنے والا آج کا واقعہ ہے کہ جو ہی پی ٹی آئی کے ارکان نے نواز شریف چور کے نعرے لگائے, اگلے ہی لمحے فوری طور پہ نون لیگی ارکان نے نواز شریف کی تصویریں بلند کر. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.